السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈرامہ الارم. رنگ محل ڈرامے کی میگا ایپیسوڈ 34 اور 35 کا پرومو آ چکا ہے. یہ ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے. لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ سالار کی ماما پارا اور اس کی دادی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے رات کے ٹائم نکال دیتی ہیں. وہ دونوں بے بس لاچار دادی پوتی سڑک پر بے یار و مددگار کھڑی ہوتی ہیں اور پھر قسمت انہیں مہاپارا کی پرنسپل کے گھر لے جاتی ہے. مہاپارا کی پرنسپل ایک نہایت ہی مطلب پرست عورت ہے. وہ پہلے ہی مہاپارا کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے کم پیسوں میں کام کروا رہی ہوتی ہے. اپنے گھر میں پناہ تو دے دیتی ہے مگر کوئی کسر نہیں چھوڑتی. اگلی صبح جب مہاپارا تیار ہو کر نکل رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی دادی پرنسپل کے گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس پر پرنسپل کہتی ہے کہ مشین چلتی رہے تو اچھا ورنہ تو زنگ لگ جاتا ہے. مہاپارا بھی اس کی اس بات کا جواب چالاکی سے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ دادی کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں روز آپ کو واک پر لے جایا کروں گی. اس پر پرنسپل کہتی ہے تو ان کے بدلے کا کام تم کرو گی؟ مہاپارا کہتی ہے ان کے بدلے کا کام؟ اس پر پرنسپل احسان جتاتے ہوئے کہتی ہے کہ جس کمرے میں تم رہ رہی ہو نا، اس کمرے میں ہمیشہ سے میری برسوں پرانی ملازمہ رہا کرتی تھی، اس لیے جو ملازم کے کمرے میں رہے گا وہ ملازم کے کام بھی کرے گا. اب مہاپارا پر دوہری ذمہ داری پڑ گئی ہے. صبح یونیورسٹی، پھر ٹیوشن اور گھر کا کام ملازمہ بن کر کرنا اور رات کو اپنے سی اے کے ایگزامز کی تیاری کرنا. سالار اسلام آباد سے واپس آتا ہے تو مہاپارا کے کمرے میں جاتا ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا. ماں سے پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو ان دونوں کو بے عزت کر کے نکال دیا تھا. اس پر سالار چیختا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کے دل میں ان دونوں کے لیے اتنی نفرت، مجھے پہلے پتہ ہوتا تو اسے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. سالار ماں پارا کی تلاش میں اس کی سہیلی تک پہنچ جاتا ہے. وہ اسے حقیقت بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ مہاپارا کی زندگی میں کوئی لڑکا نہیں تھا سوائے رائد کے، اور یہ محبت ہی اس کی بربادی کا سبب بنی. ہاجرہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہے. سہیل راہد کو کہتا ہے کہ ابھی اس ہونے والے بچے نے اس دنیا میں اپنے وجود کا پہلا قدم بھی نہیں رکھا اور میری زندگی اس کے گرد گھومنے لگی ہے. تمہیں پتہ ہے کہ آج اپنی اولاد کے لیے میں ساری دنیا داؤ پر لگا سکتا ہوں. شیلا ہاجرہ کی ماں کو کھری کھری سناتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ہماری نسل کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے، ہماری نسل کو آگے ہی نہیں بڑھانا چاہتی. ہاجرہ کی ماں کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، سہیل اپنی امی کو بتاؤ نا. تو اس پر سہیل کہتا ہے کہ انہیں جو ڈاکٹر نے بتانا تھا وہ بتا چکی ہیں. اس پر ہاجرہ کی ماں کہتی ہے کہ آپ نے میری بیٹی کو اتنی ذہنی ٹینشن دی ہے کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچ گئی ہے. ڈاکٹر آ کر کہتی ہے کہ آئی ایم سوری، ہم بچے کو نہیں بچا سکے. مہاپارا جس آفس میں جاب کے لیے گئی تھی اس کے باس کی کال آتی ہے سلیم صاحب کے نمبر پر. وہ فون سالار کو دے دیتے ہیں. سالار کہتا ہے کہ مہاپارا تو یہاں نہیں رہتی، آپ کو کیا کام ہے، آپ کون بول رہے ہیں؟ اس پر وہ شخص فون کاٹ دیتا ہے. سلیم صاحب یہاں بھی تیلی لگانے سے باز نہیں آتے. کہتے ہیں کہ دیکھ لیا تم نے، اس نے اپنے مالک کے بیٹے کو میرا نمبر دیا ہوا تھا. اور پھر آ جاتا ہے کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ. مہاپارا ایک سٹور پر گروسری کے لیے گئی ہوتی ہے کہ وہاں پر رائد اس کو دیکھ لیتا ہے مگر اس کے پاس جانے کے بجائے وہ واپس چلا جاتا ہے. گھر آنے کے بعد وہ ایک بار پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. شہلا کی وجہ پوچھنے پر وہ ماں کو وجہ بتاتا ہے. سہیل رائد کا بدلا ہوا بیہیویئر دیکھ کر ماں کے پاس جاتا ہے اور وجہ پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آج مہاپارا کو دیکھا ہے. یہ خبر تو سہیل کے لیے بہت بڑی خبر ہے. جو اس کو پاگلوں کی طرح حیدرآباد میں تلاش کر رہا تھا وہ تو اس کے ناک کے نیچے کراچی میں موجود ہے. ہاجرہ کو تو حساب شروع ہو چکا، اپنا بچہ کھو کر اور اب سہیل کو مہاپارا کی حقیقت کا معلوم ہو کر. چلیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.